السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج اپنے کچن میں بریانی بنا رہی ہوں، اور بریانی بھی بالکل مختلف انداز میں بنا رہی ہوں۔ اور آپ بتائیے گا اس میں کون سا انگریڈینٹس ہے جو میں اس میں شامل نہیں کر رہی ہوں۔ بریانی بنانے کے لیے میں نے یہ جو ہے لہسن ادرک ہے، یہ پیسٹ بنا کے تھوڑا پانی کر کے ایسا پیسٹ بنا لیا، اور یہ جو میں نے اس میں جو پین رکھا ہے، دیگچی رکھی، وہ بالکل اس میں نہ گھی ہے نہ تیل ہے۔ اس میں میں نے یہ سارا لہسن اور یہ سب چیزیں ڈال دیں، لہسن اور ادرک جو پسا ہوا تھا وہ ڈال دیا، سارے گرم مسالے جو تھے وہ شامل کر دیے۔ اب دیکھیں نہ اس میں تیل ہے نہ گھی ہے اس وقت۔ اس میں تھوڑا سا میں ہلکا سا اس کو بھونوں گی، اور اس کے بعد پھر یہ ہری مرچیں ہیں پسی ہوئی، یہ میں نے اس میں شامل کر دیں، اور شامل کر کے پھر اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے گھما کے چلاؤں گی، اور پھر یہ سارے ڈرائی مسالے اس میں شامل کر دیے۔ ڈرائی مسالے شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا نمک ڈالا، نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے۔ اب اس ٹائم پہ جب مسالے اچھی طرح سے بھن گئے تو اس وقت میں نے یہ 1 کپ آئل اس میں شامل کر دیا۔ آئل شامل کرنے کے بعد پھر میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی، اور یہ جو ٹماٹر ہیں، یہ ٹماٹر میں نے اس میں شامل کرے، پیس لیے تھے یہ گرائنڈر میں ڈال کے، اور یہ دیکھیں اس کا پانی بھی میں نے اس کو دھو کے اس میں ڈالی، اور اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی تاکہ تمام مسالے اور ٹماٹر یکجان ہو جائیں۔ اب یہ چکن ہے وہ میں نے اس میں شامل کر لی، شامل کر کے اس چکن کو اتنا بھونوں گی کہ جو اس کا جو پانی ہے چکن کا وہ سوکھ جائے اور چکن کا کلر چینج ہو جائے۔ تو آپ نوٹ کر رہے ہوں گے اس میں کوئی ایک خاص ہمارا مسالہ ہے یا انگریڈینٹس ہے کہا جائے، وہ میں شامل نہیں کر رہی ہوں، آپ اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اچھا، وہ میں نے مسالہ وغیرہ بھون لیا، اس کے بعد آلو شامل کرے، اور اتنا پانی ڈالوں گی کہ آلو اور چکن دونوں گل جائے، اور یہ ہمارے اچھی طرح سے سارے مسالوں کے ساتھ مل کر اور اچھی طرح سے گل جائیں۔ اب وہ اس کو میں ڈھک دوں گی، اور مطلب یہ پکنے لگے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا میڈیم آنچ کر دوں گی پکنے کے بعد، اور پھر یہ اچھا یہ ادھر میں نے پودینہ اور ہرا دھنیا وہ اچھی طرح سے کاٹ لیا، اور ٹماٹر 2 اس کو لیے وہ اس طرح سے گول کاٹ کے، اور یہ ہری مرچیں جو رکھی ہیں یہ ہم ڈالیں گے جب ہم اس کو تہہ لگائیں گے۔ اب یہ سارے ڈرائی گرم مسالے ہیں، پودینہ ہے، یہ میں ایک بھگونے میں نے پانی رکھ لیا، وہ تھوڑا گرم ہو گیا، اس کے بعد یہ چاول بوائل کرنے کے لیے پانی کر رہے ہیں، تو اسی پہ یہ شامل کر دیں گے۔ شامل کرنے کے بعد اتنا اس کو مطلب تھوڑا سا گرم کریں گے تاکہ اس میں جو ہے پورا اس کا اروما آ جائے سارے مسالوں کا۔ اب یہ دہی ہے آدھی پیالی، اس میں نے یہ تھوڑے سے مسالے شامل کرے، اور یہ جو کلر ہے کلر اس میں شامل کر کے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دوں گی، تاکہ جب وہ ہم چاول اپنے شامل کریں گے تب اس میں ڈالیں گے۔ اب دیکھیں چاول والا پانی بالکل اچھا سے گرم ہو گیا ہے، اس میں نمک ڈال دیا ہے۔ نمک چاول میں جب بھی آپ ابالتے ہوئے نمک تھوڑا سا زیادہ ڈالا کریں، تاکہ جب چاول بوائل ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے چاول میں بالکل صحیح بیٹھتا ہے۔ نمک وغیرہ ڈال کے میں نے اس کو مکس کر کے، اور اس کو اتنا پکاؤں گی جتنا یہ 80% کے قریب گل جائے چاول، فل ڈن نہیں کرنے۔ اب جو مسالہ تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا، جس میں ہم تیل لگائیں گے، اور اس میں 1/2 کپ پانی بھی شامل کر دوں گی۔ پانی شامل کرنے کے بعد جو چکن اور آلو میں نے الگ نکال لیے تھے وہ میں اس میں سائڈ میں سب سیٹ کر دوں گی اچھی طریقے سے۔ اور یہ سیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں سے نکالتے ہیں چاول تو ہمیں بیچ میں نہیں ملتے، سائڈوں سے ہمیں چکن اور آلو سب مل جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ ٹماٹر ہیں، جو ہرا دھنیا پودینہ ہم نے کاٹ کے رکھا تھا، ہری مرچیں تھیں جو وہ یہ سب اسی طرح سے اس کو سیٹ کر دیں گے، اور لیمن کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لیے تھے پتلے پتلے سے، وہ بھی اس میں شامل کر دیا، اور جو دہی بنایا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا، اور اچھی طرح ڈال کے، اور یہ ایسنس اس وقت میرے پاس ختم ہو گیا تھا تو پھر میں نے منگوایا ارجنٹلی، تو پھر بعد میں نے اس میں کیوڑا ایسنس ڈالا تھا۔ اچھا، اب یہ ہے میں اس کے اوپر کیوڑا ایسنس ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا، اور یہ تیل جو آدھا کپ تیل اس کے اندر اور شامل کیا اوپر سے، اور کیوڑا ایسنس میں نے اس میں شامل کیا، اور اس کو بند کر کے ڈھک کر رکھ دیا۔ اب آپ دیکھیے اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو میں نے شامل نہیں کی، مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور یہ بریانی جو ہے اتنی مزے کی اور اتنی خوشبودار یہ بریانی بنی تھی، اور آپ اسے ٹرائی ضرور کیجیے گا۔
اور اس کے جو میں نے آپ کو پتہ ہے میں نے کیا چیز نہیں ڈالی، میں نے اس میں پیاز شامل نہیں کی ہے، صحیح ہے؟ جو پیاز کہتے ہیں کہ بریانی کا اہم جزو پیاز ہوتا ہے، اور یہ پیاز میں نے اس میں بالکل بھی شامل نہیں کی ہے، بغیر پیاز کے، اور اتنی مزیدار یہ بریانی بنی اور بہترین اس کی خوشبو، اور بالکل آپ دیکھیں کہاں سے محسوس ہو رہا ہے کہ پیاز کی کمی وغیرہ کچھ نہیں نا۔ اسی طرح سے بنائیے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے، اور اس انداز میں آپ بنائیں گے نا تو بہت بہترین اور بہت اچھی یمی بریانی بنے گی آپ کی۔ میں نے جتنی بھی بریانی اپنے چینل پہ ڈالی ہوئی ہیں اس سے بالکل الگ یہ ریسیپی ہے، ٹرائی ضرور کیجیے گا، اور پسند آئے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو لائک کیجیے گا، کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ اگر آپ نے بغیر پیاز کی یہ بریانی بنائی ہے تو آپ کی یہ بریانی کیسی بنی، گھر والوں نے پسند کیا کہ نہیں کیا۔ آپ مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، میں آپ کے کامنٹس کا انتظار کروں گی۔ پھر ملوں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔